السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ وعلیکم تبارک و السلام تعالی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم کچھ غور و فکر کر رہے ہیں۔ اب چونکہ یہ سوروں کی جو ہے حجم کم ہوتے جا رہا ہے اور یہ آخری جو پارہ ہے اس کی صورتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، تو آج میں ایک سورہ کرنے کے بجائے دو صورتوں کو ملا کر رہا ہوں، کیونکہ جیسے میں نے آپ سے پہلے کئی مرتبہ ذکر کیا ہوں کہ قرآن کی بعض صورتیں ایسے ہیں وہ جوڑوں کی شکل میں، جیسے مرر امیج جو بولتے ہیں نا، تو ایک صورت میں کوئی ایک چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے اور دوسری صورت میں اس کے دوسرے رخ کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ تو دونوں صورتوں کو اگر ملا لیں گے تو آپ کو دونوں اسپیکٹ ملیں گے، ایک تصویر کے دو رخ رہتے ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ سورہ التکویر اور سورہ انفال دونوں کے تعلق سے غور و فکر کریں گے۔ اس میں مماثلت یہ ہے کہ یہ سورہ تکویر جو ہے سورہ نمبر 81 ہے، 29 آیت ہے اور ایک رکوع، اور سورہ انفطار جو ہے سورہ نمبر 82 ہے، اور اس کے دیکھیں اس کے 29 آیتیں تھے تو اس کے 19 آیتیں، اور دونوں میں ایک ہی رکوع۔ اچھا، ایک چیز اس میں خاص جو ملنے کی والی ہے، اس میں سورہ تکویر میں جو ابتدا ہوئے اس میں وہ اجزاء سے سٹارٹ ہوا ہے، تو اس میں 12 مرتبہ وَإِذَا آیا ہے سورہ تکویر میں، اور سورہ الانفطار میں وَإِذَا 4 مرتبہ ہے۔ وہاں کے بھی آیتوں میں وَإِذَا سے سٹارٹ ہے، تو اس میں یہ دو چیزوں کی مماثلت ہے، تو اس کو دونوں کو ملا کے کر رہا ہوں، کیونکہ جو اصل میٹر ہے سب وہ تقریباً ملتا جلتا ہے۔ اس میں پہلے سورہ تکویر کے تعلق سے کچھ غور و فکر کر لیں گے، اس کے بعد سورہ الانفطار میں چلے جائیں گے۔ سورہ تکویر میں کیا ابتدا سے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے ہولناک کیفیتوں کا منظر ظاہر کیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کیفیت سے بچائے جب تک قیامت ہوگی، کیونکہ اس کا منظر جو اللہ تعالیٰ پیش کیے ہیں زبردست زبردست ہولناک ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس میں کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ۔ یہ جو آئے ہیں نا، اس میں کیا ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سورج کے تعلق سے کہتے ہیں۔ سورج کا کیا ہو گیا، اب اصل میں کہتے ہیں کہ ہم جو پگڑی جو بنتے ہیں نا، آپ دیکھے ہوں گے لوگ جو بنتے ہیں تکویر الامامہ بولتے ہیں، پگڑی جو بنتے ہیں نا، دیکھیں نا تو بڑا سا رہتا ہے اس میں، تو پگڑی بنتے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا تو اذا الشمس کورت، جو سورج کو ہے اس کی جو ڈھکتی ہوئی کیفیت ہے اس کو کھول دیا جائے گا، ہٹ جائے گا۔ اصل میں کیا ہے، سورج جو ہے نا، یہ اس کے شعاعیں نکلتے ہیں، اس سے ہیٹ نکل رہی ہے، اس سے سارے چیزیں جو آ رہے ہیں، قیامت کے دن کیا ہوگا، وہ سارے جو شعاعیں ہیں، جو ہیٹ ہے، وہ ساری لپٹ دی جائے گی۔ لپٹ دینے کے بعد وہ سورج جو ہے بالکل اس کی روشنی بھی ختم ہو جائے گی، ہیٹ بھی ختم ہو جائے گی، یہ ساری چیزیں۔ اس کے بعد وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، اور تارے جو ہے نا وہ بالکل گر جائیں گے، میلے ہو جائیں گے اور روشنی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو بتایا جا رہا ہے، یہ جو سلسلے کے باتیں ہیں صرف میں منشن کر رہا ہوں، اس کے تعلق سے میں تفصیلات نہیں بیان کر رہا ہوں، آپ لوگوں کو صرف غور کرنے کے لیے بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد ایک چیز بیان کی جا رہی ہے، جانوروں کے تعلق سے دو چیزیں بتائیں جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جانور جو ہے، ایک پریگننٹ اونٹنی رہتی ہے جو بچہ دینے والی ہے، تو اس کے جو لاسٹ پیریڈ آتا ہے تو اس وقت کی اونٹنی بہت اہمیت والی رہتی ہے، کیونکہ کوئی اگر کہیں دیکھا کہ بالکل پریگننٹ ہے تو اس کو کوشش کرتے ہیں کہ اس کی حفاظت کریں، کیونکہ اس سے پھر ایک بچہ ہونے والا ہے، تو نہ صرف بھی مل رہی ہے، اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی مل رہا ہے۔ یہاں صرف ایک بات مینشن کر دینا چاہتا ہوں، قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ جو مانگا تھا، اس میں کہا تھا کہ ہم کو ایک اونٹنی چاہیے، مگر کون سی اونٹنی، پریگننٹ اونٹنی چاہیے جو فوری آ کر
پہاڑ کھلنے کے بعد وہ بچہ دے. تو یہ صرف ایک ان کے جو معجزات کی مانگے تھی اس میں. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ پریگننٹ اونٹی کیوں، اس کی جو ہے بہت زبردست ویلیو ہوتی تھی. تو اس کا خالی مینشن کیا جا رہا ہے کہ ایسے اونٹنیاں چلے جائیں گی مگر کوئی لوگ ان کو دیکھنے کی بھی غور نہیں کریں گے، کیونکہ قیامت کا ایسا زبردست منظر رہے. اب اس کا ہمارے لحاظ سے اس کا کیا ہے، مطلب کیا ہے، اس وقت جو سب سے ہماری جو پریشیس تھنگ ہو سکتی ہے اس کو بھی لوگ بالکل چھوڑ دیں گے، اس کی فکر نہیں کریں گے. کیونکہ کیا ہوگا، اب آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ فرض کریے کسی ملٹی کمپلیکس میں کسی یا اپنے گھر میں ہے، اور اوپر کے حصے میں ہے آپ کے جو ہے کہیں آپ تجوری رکھے ہیں، کہیں سیف گارڈنگ کے لیے کچھ سونا رکھے ہیں، زیور رکھے ہیں، یا کچھ آپ کا کچھ کیش ہے تو اس کو باکس میں رکھ کے لاک کر کے رکھے ہیں. اور اس وقت اگر زلزلہ آنا شروع ہوا، دیواریں ہل رہے ہیں، جیسے ابھی موراکو میں زلزلہ آیا، دیکھے نا آپ کے پکچرز دیکھے نا، بڑی بڑی بلڈنگیں تھے ایسی کولپس ہو رہی. تو یہ قیامت کا جو زلزلہ آئے گا اس وقت کون انسان اپنے نیچے کے حصے میں ہے تو پتہ چلے کہ اوپر کے حصے میں اس کی تجوری میں سونا بھی ہے، کیش بھی ہے، اور کئی قسم کی اہم چیزیں ہیں. تو کوئی انسان نیچے سے اوپر بھاگ کے اس کو کوشش کرے گا کہ وہ بچانے کی نہیں کرے گا. تو اسی ایک مثال میں نے بیان کی، کیونکہ یہاں کہا گیا ہے کہ پریگننٹ اونٹی رہے گی تو کوئی اس کی فکر نہ کرے گا. دوسری چیز یہاں بیان کی جا رہی ہے جانوروں کے تعلق سے، جنگل کے جانور بھی جو قیامت کا موقع آئے گا ایسا زلزلہ کا اور ایسا ہوگا، اس میں جنگل کے جو جانور ہیں، جنگلی جانور پورے جنگل چھوڑ کے آ جائیں گے. جہاں بھی انسان نظر آئے، کسی قسم کی بھی چیز کو وہاں بھاگ کر آئیں گے، مگر کوئی جانور کسی دوسرے کو نہ دیکھے گا، نہ کوئی تکلیف کرنے کی کوشش کرے. اگر شیر آ جائیں گے تو شیر آ کر کسی پہ حملہ نہیں کریں گے، بس اپنی جان کے تعلق سے پریشان ہیں. اس کے بعد جو بیان کیا جائے، دریا جو ہے سمندر چھو کے جائیں گے. مطلب یہ کہ دریا جو ہے اس میں تو پانی نکلتا ہے، مگر پانی کے بجائے وہاں کیا ہوگا، آگ نکلنا شروع ہو جائے گی. دریاؤں میں سے آگ نکلنا ہوگی، کیونکہ آپ کو پتا ہے نا اس میں سورہ انفطار میں بھی یہ چیز آ رہا ہے، سمندر، دریا کے سمندر ابلیں گے. تو وہ چیز دونوں میں کامن ہے، تو میں اس کے تعلق سے یہ بیان کر دیتا ہوں. اب ہم کو جو تھوڑی بہت سائنٹیفک نالج ہے اس کو پتا ہے نا، پانی کے کیمیکل انالیسس کیا ہے، H2O، 2 parts آف ہائیڈروجن، 1 part آف آکسیجن. آپ کو پتا ہے نا آکسیجن کیا کرتا ہے، جلانے والی چیز ہے، اور ہائیڈروجن خود ہے جلنے والی چیز. جو سن میں آپ کو جو آ رہے ہیں نا، جو گرمی بھی نظر آ رہی ہے، روشنی بھی جو نظر آ رہی ہے، وہ اٹ از ہائیڈروجن، دیٹ از دا برننگ فیول ان دا سن. اور آکسیجن کیا ہے، آکسیجن ہوا دیتی ہے جس سے آگ اور بڑھتی. آپ کو پتا ہے نا، ہم جب یہاں کے بچوں کو تو کیا پتا چلا گا، میں ہمارے بچپن کی بات کر رہا ہوں، جب ہم انڈیا میں تھے تو جب گیس ویس بھی نہیں رہتی تھی، تو جو چولہا صبح میں جو فجر کے بعد جو گرم کرنا چاہتے تھے، میں بھی جو فجر کی نماز چولہا گرم کرتے تھے، تو اس میں کیا کرتے تھے آپ، پتلے پتلے کاڑیاں جو رہتے ہیں، ڈرائی کاڑیاں رکھتے، اس کو ماچس لگا کے اس کو تھوڑی سی کرتے تھے. اس کے بعد جیسے وہ آگ لگنا شروع ہوتی تو بڑے بڑے لکڑیوں کے اس میں رکھتے تھے، اور اس کو جب آگ تھوڑی کم ہوتی تھی آپ پھونکتے تھے. پھونکنا کیا ہے، اگر خالی اپنی لنگس سے جو ہوا نکلے گی تو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، وہ تو کام نہیں چلے گی. مگر ہم کیا کرتے تھے، جو ایئر میں آکسیجن ہے اس کو بریدھ ان کر کے پھونکتے تھے، تو وہ آکسیجن سے وہ پھر آگ بڑھنا شروع ہوتی تھی. تو آکسیجن کیا ہے، آگ کو بڑھانے والی ہے، جلانے والی، اور ہائیڈروجن خود بننے والی ہے. تو جو کا جو کانسیپٹ ہے H2O، اللہ تعالیٰ اس کو ہائیڈروجن 2 parts اور آکسیجن 1 part سے جو پانی بنا ہے اس کا ریشیو ختم کر دیں گے. H1 اور O1 اگر ہو جائے گا نا، 1 part ہائیڈروجن 1 part آکسیجن، یا اس میں الٹ پلٹ کر دیں گے، تو ایسا کریں گے تو کیمیکلی جو چینج ہو جائیں گے، تو وہی پانی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹھنڈا پانی اور بالکل نرم، وہ جو ہے آگ بن جائے گی، آگ بن کر چلے جائیں. تو اس کا میں بتا رہا ہوں کہ یہ دریائے جو چھو کے جائیں گے، اس کے بعد جو بتایا گیا ہے، اس کے بعد سارے 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 انسان جو جمع ہوئے ان کو جوڑوں کی شکل میں ہو جائے. جوڑوں کی شکل میں بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ان کے جو جسم تھے اس میں روح آنے کے بعد وہ ایک جوڑا بن جائے گا، مگر اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ جوڑوں کی شکل سے مطلب یہ ہے کہ وہاں ڈویژن ہو جائے گا، جنت کے کون سے لوگ ہیں، جہنم کے کون لوگ ہیں.
اور پھر جنت کے جو 8 دروازے میں جو جانے والے ہیں نا، کون ہے جو نماز کی پابندی کرنے والے تھے، کون جو ہے روزے کی پابندی کرنے والے تھے، کون جو زکوٰۃ صدقہ دینے والے تھے، کون یہ نہ کم. تو جیسے 8 ہے نا وہ دروازے ہیں، تو اس لحاظ کے لحاظ سے اس کے گروپ ہو جائیں گے. یا نہیں تو پھر سورہ واقعہ میں جو بیان گیا ہے 3 گروپ بن جائیں گے، رائٹ ہینڈ والے، لیفٹ ہینڈ والے، اور اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، اور پھر السابقون جو انبیاء علیہ السلام جو سامنے رہیں گے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ 3 گروپ بن جائیں گے، یا صرف جنت یا جہنم کے 2 گروپ بن جائیں گے، یا پھر جہنم کے جو دروازے ہیں ان میں سے جانے والوں کے جو گروپ ہیں، جو متکبرین تھے، جو ظالم تھے، جو نقصانات پہنچانے والے تھے، جو جھوٹ بولنے والے تھے، جو منافقین تھے، ان کے سارے گروپ بنا دیے جائیں گے. اس کے بعد ایک چیز یہاں ایک کوشچن اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ جو بیٹی سے سوال ہوگا جس کو زندہ دفن کر دیا گیا، اس میں اتنا لطیف نکتہ ہے. یہ جس نے اپنی بیٹے کو دفن کیا اس سے سوال نہیں ہوگا، بلکہ سوال اس بیٹی سے ہوگا کہ تجھ کو کس جرم کی وجہ سے زندہ دفن کر دیا گیا. کیونکہ آپ کو پتا ہے نا، یہ ایام جاہلیہ میں مشرکین جو تھے اس وقت کے بہت سارے واقعات آئے ہوں گے، آپ کو پتا بھی ہوگا کہ اب جب بچی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا. اس کا ایک تفسیر کے کتابوں میں جو دیکھا اس میں یہ ہے بعض وقت تو ایسا تھا کہ جب پریگننٹ جو ہے عورت جو ہے ڈیلیوری کرتی تھی، تو جہاں ڈیلیوری کری ہے اس جگہ کے اس سے تھوڑی قریب کی جگہ میں گڑھا کھود دیا جاتا تھا کہ دیکھو کیا پیدا ہو رہا ہے. اگر لڑکی پیدا ہوئی تو اس وقت نیو بارن بیبی جیسے نکلی اور دیکھے کہ لڑکی ہے تو وہاں سے جو ہے امبلیکل کٹ کرتے سیدھا اس گڑھے میں ڈال کے اس پر مٹھی ڈال دیتے. یعنی اس کو باہر آنے کے بعد تھوڑی دیر کی سانس لینے کے بھی موقع نہیں ہوتا. مگر بعض موقع پہ ایسا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد کچھ دیر روکا گیا ہے، اس کے بعد تو اس کا ایک تفصیلی واقعہ میں انشاءاللہ ان پہ بیان کروں گا، کیونکہ میں بہت سارے اس کو کور کر دینا چاہتا ہوں. انشاءاللہ اگر میرے ذہن سے نکل جائے تو پھر آپ لوگ مجھے ریمائنڈ کر دیں کوشچن آنسر ٹائم میں کہ زندہ لڑکی کو جو دفن کیا جاتا ہے اس تعلق سے میں بیان کر دوں گا. اس کے بعد یہ سلسلہ اور چل رہا ہے. آسمان کے تعلق سے پھر یہاں بتایا گیا آسمان کا جو ہے پوست نکال دیا جائے گا، آسمان کا پوست نکال جائے گا. اور دوسری جگہ آسمان کو سورہ انفطار میں آسمان کو پھاٹ دیا جائے گا. اب آپ کو آسمان کے تعلق سے سورہ ملک میں ہم نے دیکھے کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ بتایا کہ دیکھو آسمان کو دیکھو کہ اس میں کوئی شگاف ہے، کوئی ویکنیس ہے. پھر دیکھو سمرجل بسا بار بار کہتے ہیں کہ دیکھو. تو اس آسمان کو بتا رہے ہیں کہ جس میں کسی قسم کا ایک سیکنڈ کا ایک مائنیوٹ بھی ویکنیس نہیں ہے، اتنے بہترین طریقے سے رکھا ہے. اس آسمان کو اس دن پھاٹ دیا جائے گا، ٹکڑے بنا دیا جائیں گا. اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ اب سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. اس وقت جہنم کو دہکایا جائے گا. اللہ اکبر. اس کا کیا مطلب ہے نہیں معلوم کہ پہلے ہی سے آگ جل رہی ہے، اسی کے کیسی تمازت ہوگی. اس کے بعد جب انسان قیامت ہوگی، قیامت کے وقت اس کو اور دہکائی جائے گی، کیونکہ اب اس میں داخل ہونے والے آ رہے ہیں. پہلے تو کوئی تھا نہیں، اس میں جہنم میں کوئی تھا نہیں نا، تو خالی آگ تھی جل رہی تھی. مگر اب آنے والے ہیں اس میں، تو اس کو اور تھوڑی سی تیز کر کے تیز کیا. اللہ اکبر. اللہ محفظنا اللہ محفظنا. اس کے بعد اس کے اپوزٹ کیا ہوگی؟ جو نیک لوگ ہیں ان کو بھی جہنم بتا دی جائے گی کہ دیکھو یہ جگہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے تم کو بچا لیا، ورنہ تمہاری بھی جگہ تھی. جتنے انسان ہیں سب کی جگہ جہنم میں بھی ہے، جنت میں بھی ہے. تو جو جنت میں جانے والے ہوں گے ان کو بتا دیا جائے گا کہ اگر تم جنت میں نہ جاتے تو جہنم میں یہ مقام تھا، تم جانے والے تھے. اور دوزخیوں کو بتا دیا جائے گا کہ جنت میں تمہارا یہ مقام تھا، اگر نیک اعمال کرتے تو تم یہاں جاتے تھے، مگر تمہارے اعمال کی وجہ سے تم جہنم میں یہاں جا رہے. تو وہاں کیا ہوگا؟ دوزخ کو تو دہکایا جائے گا، مگر اس کے ساتھ ساتھ جنت کو جو ہے قریب لایا جائے گا، تاکہ جو نیک کام کر کے آئے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے جب گناہ گاروں کے لیے ڈرانے کی بات کی ہے، ویسی نیک کام کرنے والوں کے لیے ان کی جو ہے تسکین اور ان کا دل کو خوش کرنے کے لیے
جنت کو قریب لایا جائے گا، بتایا جائے گا کہ دیکھو فکر کی بات نہیں، یہ جگہ ہے تم جانے والے، تو جنت کو قریب لائے گا۔ اس کے بعد یہ 12 مرتبہ وَإِذَا 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 بولنے کے بعد جو آیت ہے عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، یہ بتایا گیا ہے کہ دیکھو ہر انسان، ہر شخص جان لے گا جو کچھ وہ لے کر آیا ہے، یعنی جو اعمال کما کے آیا ہے۔ اور سورہ انفطار میں جو ہے علیمت علیمت نفس ما قدمت وعقرت، یہاں ایک دوسری چیز بیان کر دی گئی سورہ انفطار میں کہ یہاں کچھ جو بھی لائے ہیں وہ بھی بتا دیا جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ ان کو بتایا جائے گا کہ کیا تم چھوڑ کے آئے ہیں، اس سے کیا نقصانات ہوئے تھے، کیا چیزیں ہوتی، کوئی نیک کام کر کے آیا تو اس کو نیکیاں ملے تھے، جو برا کام چھوڑ کر آیا لوگوں کے لیے سبق دیا تھا اس کو برائیاں بھی ملے تھے۔ علیمت نفس ما احسرت، تو انسانوں کو بتایا جائے گا تمہارے لیے۔ اس کے بعد دو چیزیں خاص بیان کیا جاتے ہیں یہاں جو ہے جبرائیل علیہ السلام کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام سے بارے کہ وہ ایک اعلیٰ درجے کے فرشتے ہیں، سقا ہیں، عادل ہیں، ضابطہ کرنے والے ہیں، حافظ ہیں، مطلب یہ کہ ان کا بہترین حافظ ہے، امانت دار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں اس میں کوئی خیانت کرتے، ان کی زبردست عزت ہے، بلند مقام ہے، حرمت والے ہیں، معتبر ہیں، اور سارے فرشتے ان کے احکام کی پابندی کرنے والے۔ تو جبرائیل علیہ السلام کے تعلق سے ساری تفصیلات بیان کر دی گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کلام قرآن تمہارے پاس آیا ہے وہ دو طریقے سے آیا ہے، ایک تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو جبرائیل علیہ السلام تک منتخب کر کے ان کے حوالے کیا، اور جبرائیل علیہ السلام لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک لائے۔ مگر یہ جو کلام آیا ہے نا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے فرشتوں میں کسی فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی کہ قرآن کی آیتیں پڑھ سکے۔ فرشتوں کو پتا ہے فرشتے قرآن کی آیتیں نہیں پڑھ سکتے، ہاں فرشتے اللہ کا ذکر اور بلندی اور تسبیح کرتے ہیں، اس کی حمد بیان کرتے ہیں اور اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے فرشتوں سے سوال کیا تھا تو فرشتوں نے جواب دیا کہ آپ ان کو کیوں تخلیق کرتے ہیں، جبکہ ہم آپ کی حمد بھی کرتے ہیں اور تسبیح بھی کرتے ہیں، آپ کی بلندی کی بیان کرتے ہیں۔ تو مگر فرشتوں کو، کسی فرشتوں کو اجازت نہیں ہے کہ قرآن کی تلاوت کرے، اور فرشتے محبت سے سنتے ہیں۔ جہاں ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو فرشتے آتے ہیں کہ دیکھو یہ کتنی زبردست چیز کی تلاوت ہو رہی ہے جس کا ہم کو کوئی اختیار نہیں بیان کرنے کا۔ ساری فرشتوں میں صرف اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو چنا، اور وہ افضل الفرشتے ہے، افضل الملائکہ ہے، جبرائیل علیہ السلام ہے، ساری فرشتوں کے سردار۔ صرف ان کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ قرآن ان کے ذریعے سے پہنچائے گا۔ اور قرآن کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نوری مخلوق ہے، فرشتے بھی نور سے بنے ہیں اور انسان کی جو ارواح ہیں وہ بھی نور سے بنے ہیں۔ تو اس نور میں اللہ تعالیٰ نے اس نور کے ذریعے سے جبرائیل علیہ السلام کو دیا گیا اللہ تعالیٰ کی آیتیں، اور وہ نور جو ہے جبرائیل علیہ السلام لے کر آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قلب روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس میں ٹرانسفر کرتے تھے۔ تو یہ زبان سے نہیں آتی تھی، حضور کو زبانی نہیں سناتے تھے، ان کے قلب مبارک پہ، جیسا کسی نے شاعر نے کہا نور وہی ہے، نور وہی جو نور سنے اور نور سنا ہے، قلب سنے اور قلب سنا ہے، نغمہ وہی ہے، نغمہ وہی، روح سنے اور روح سنا ہے۔ تو روح ہے جو ہے جبرائیل السلام کے جو نور ہے، وہ نور قرآن کی آیتوں کو لے کر نور محمدی ان کے قلب مبارک پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نہیں بیان کیا جاتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں آتا تھا۔ جیسی قلب میں وہ آیتیں آتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے بیان شروع کرنے تھی، جیسے ہم بعض صورتوں میں بیان کہ جیسے نازل ہوتا تھا فوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زبانی تلاوت کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ یاد کریں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو کوئی فکر کی بات نہیں، یہ ہم جو ہے آپ کے سینے میں جمع کرنے والے ہیں، آپ اس کو بھولنے والے نہیں، کوئی فکر نہ کریں گے کہ آپ بھولیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کے قلب میں اس کو محفوظ کر دیا جائے گا تاکہ آپ لوگوں تک بیان کریں۔
تو یہ جبریل علیہ السلام ہے جن کو زبردست اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا ہے. تو اس صورت میں ان کے تعلق سے تفصیل سے بیان کیا گیا. جبریل علیہ السلام کے تعلق سے یہ اعلیٰ درجے کے ہیں، ثقہ ہیں، یہ عادل ہیں. مطلب یہ کہ عدالت سے کہ انصاف کرنے والے ہیں کہ کوئی چیز نہ اس میں بڑا کر سکتے ہیں نہ کم کر سکتے ہیں. اور ان کا حافظہ بھی بہترین ہے، امانت دار ہیں، اس میں کسی قسم کی خیانت نہیں کر سکتے، عزت والے ہیں، بلند مقام والے ہیں. اور دوسرے سارے فرشتے ہیں ان کی تابعداری یعنی ان کے احکام کی پابندی کرنے والے ہیں. اس کے بعد آخر میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ بعض وہ مشرکین کہا کرتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ یہ جو ہے اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ نعوذ باللہ کوئی شیطان ہے جو ہے ان کو جو ہے ایسی چیزیں بیان کرتے. تو اللہ تعالیٰ کہ کسی شیطان کی کیا ہمت ہے، کسی شیطان کی کوئی ہمت نہیں کہ اس قسم کے بیان کرے. کیسا ہو سکتا ہے؟ تو اگر شیطان اگر کرنے والا تھا تو وہ شرک سے منع کرتا ہے، وہ تو شرک میں مبتلا کرنے کی بات کرتا ہے. اور شیطان اگر کرتا تھا تو نیکیوں کی تلقین کیوں کرتا؟ وہ تو گناہوں پہ ہے. مگر قرآن دیکھیں یہ سارا شرک سے منع کرنے والا ہے اور نیکیوں کی تعلیم دینے والا ہے، برائیوں سے بچانے والا ہے، ظلم و زیادتی سے روکنے والا ہے، انصاف کرنے کی تعلیم دینے والا ہے. تو کیسا نعوذ باللہ شیطان کا کلام کیسا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. اس کے بعد جنت اور دوزخ کی باتیں ہو رہی ہیں اور دنیا کو بتایا گیا ہے کہ دنیا جو ہے ایک امتحان کی جگہ ہے. ہم نے سورہ ملک میں پڑھے تھے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. دنیا میں ہم کس لیے بھیجے گئے ہیں کہ ہم کیا کام کر کے لائیں. تو یہ اس لیے ہم جو جوائن کرتے ہیں یہ اب آج کل جو بات چیت کر رہے ہیں ہم بیٹھے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک دوسرے کو یاد دلانا. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو یاد دلا دیتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو فرما برداری کریں، اس کی جو ہے ناشکری نہ کریں، شکر گزاری کریں اور فرما برداری کریں. اس کے تعلق سے ایک تو اس سورہ تکویر کے تعلق سے یہ کچھ پوائنٹس میں مینشن کیا ہوں. اب سورہ انفطار کے تعلق سے بھی کنٹینیو کرتا ہوں کیونکہ دونوں صورتوں میں یہ چیز مشترک آئی ہے. تو سورہ انفطار میں نے کہا نا وَإِذَا 4 مرتبہ آنے کے بعد عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. یہ وَإِذَا جو آیا ہے تو اس میں پھر آسمان کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا. ستاروں کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ وہاں تو کہا گیا تھا کہ ان کا نور ختم ہو جائے گا، اس صورت میں کہا کہ یہ جھڑ پڑیں گی، یہ گر جائیں گی. اور اس کے تعلق سے 2-3 چیزیں میں یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ بیان کیا ہے جو مفسرین میں کہیں نظر میں نہیں آیا. انہوں نے بتایا کہ یہ آسمان کے تعلق سے جو بیان کیا گیا ہے نا، یہ تاروں کے تعلق سے بیان کیا ہے. تاروں کی فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس. یہ نے سلسلہ بیان کیے ہیں. جو پہلے تو تارے جو ہے وہ ماند ہو جائیں گے، وہ جھڑ جائیں گے، اور اس کے بعد رات جو ہے وہ گزر جائے گی. اس کے بعد کیا ہے واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس. تو صبح جو ہے سانس لینا شروع ہوگی. تو انہوں نے ایک پوائنٹ یہ بیان کیا وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تک کے جو احکامات آ رہے تھے، جو مختلف قوموں کے لیے ہدایت کے جو اللہ تعالیٰ وحیاں بھیجا کرتے تھے، نوح علیہ السلام سے آدم علیہ السلام کے پاس جو شریعت بھیجی گئی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجی. نوح علیہ السلام ہے، اور ابراہیم علیہ السلام ہے، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام ہے، شعیب علیہ السلام، ان سب کے پاس احکامات بھیجتے گئے تھے. موسیٰ علیہ السلام ہے، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ہے. ان سب تک جو احکامات آتے تھے ان سب میں کو کسی بھی کو بھی اللہ تعالیٰ نے کبھی گارنٹی نہیں لی کہ ان کو پرزرو کریں گے. اس وقت کے لیے آئے تھے، اس وقت کے لوگ فائدہ اٹھائیں، لیکن اس کے بعد کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ یہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. یہ وقت اس وقت کے لیے آئے. اب جو آپ اگر پوچھیں گے کہ اصل تورات کہاں ہے، تو تورات جو آئی تھی وہ ابراہیم میں جو آئی تھی وہ اصل تورات تو کہیں ہے بھی نہیں. اس کے بجائے جو ہے اس کے ٹرانسلیشنز ہیں وہ. اور پھر بائبل بھی جو آئی تھی نا، اصل جو بائبل آئی تھی وہ اصل جو لینگویج میں آئی تھی وہ لینگویج ہے نہیں. اس کے ٹرانسلیشنز ہے، گریک ٹرانسلیشن ہے، انگلش ٹرانسلیشن ہے، اس میں تو آئی بھی نہیں تھی. مگر اس میں بھی بائبلز میں بھی کتنے قسم کی بائبلز بنا دیے ہیں. وہ 4 تو جان اور مارک، لیوک، اس قسم کے ہیں اس میں. مگر ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ
اصل بائبل کہاں ہے؟ یہ تو آپ کے ان کی بھی بائبل ہے، ان کی بھی. انہوں نے کہا کہ اصل بائبل تو نہیں، بٹ دا بائبل از ان دیم، یعنی جو بائبل کے آیت ہے نا اس کے کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، باقی لوگوں نے اس کے ساتھ تورات کے ساتھ بھی کیا، بائبل کے ساتھ بھی انفرادی کر دیا، لوگوں نے اس کی آیتوں کو چینج کر دیا. صرف القرآن الکریم ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی. نحن نزلنا الذکر وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے یہ ذکر، اس قرآن کو، اس وحی کو نازل کیا ہے، اور اس کی پریزرویشن اور اس کو جو ہے حفاظت کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے، کہ انسانوں کے قوت میں نہیں ہے کہ اس کو پریزرو کریں. تو یہی ہے. تو اس طرح انسان نے کہا کہ یہ جو چاروں کا اور ستاروں کا، اور اس کی جو جھڑ جائیں گے اور اس کی روشنی کم ہو جائے گی اور رات آہستہ آہستہ چلے جائے گی، اس کے بعد جو صبح آئے گی، صبح تنفس جو اس کے بعد جائے گی وہ سانس لے گی. اس کے ساتھ ہی انہ لقول رسول کریم، مطلب یہ بتایا کیا کہ اب جو چیز آئی ہے نا یہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ القرآن الکریم ہے. پچھلے جو کتابیں آئے تھے نا وہ آہستہ آہستہ ماند ہو گئے، جھڑ گئے، ہلاک ہو گئے، اس کا کوئی پریزرویشن نہیں تھا. مگر ایک چیز جو ہمیشہ پریزرو کرنے والی ہے وہ القرآن الکریم ہے. یہ جو آ گئی ہے وہ صبح نتنفس، یہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو ان کے جو کتاب دیے گئے یہ صبح ہے. اب یہ صبح کی کوئی شام ہونے والی نہیں، یہ کنٹینیو. اور اس کے بعد پھر جبرائیل علیہ السلام کے تعلق سے پھر بیان کیا جائے، یا پھر جو سورہ تکویر میں جب جبرائیل علیہ السلام کے تعلق سے کچھ بیان کیا، یا پھر تفصیل سے ان کو بیان، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش متین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون. یہاں سے پھر کہا کہ جبرائیل علیہ السلام جو لانے والے ہیں ان کے تعلق سے بھی تفصیلات بیان کر دی گئی ہے کہ یہ جو ہے عادل ہیں، امانت دار ہیں، حافظ ہیں، اور اس میں کسی قسم کی امانت میں کوئی خیانت کرنے والے نہیں ہیں. بالکل جیسا اللہ تعالیٰ نے ان کو آیتیں اور جو وحی دی ہے بالکل 100% وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلم مبارک پر وہ ڈیلیور کرنے والے ہیں. یہ جبرائیل علیہ السلام اس کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان کرتے ہیں کہ یہ تو تمہارے صاحب ہیں، یہ تمہارے ساتھ 40 ایئرس تمہارے ساتھ گزرے ہیں، اور تم کتنا ان کو رسپیکٹ کرتے تھے، ان کو الصادق الامین کہتے تھے. کبھی ان کے ایک سیکنڈ کے لیے بھی سوچے ہیں کہ ان کا کوئی ذہنی توازن نعوذ باللہ کہا گا. اور جیسے انہوں نے نیک باتیں بیان کرنا شروع کر دی، اب ان کے اوپر اس نعوذ باللہ صاحب بھی بول رہے ہیں اور مجنون بھی بول رہے ہیں اور کاہن بھی بول رہے ہیں. تو یہ کہاں سے شروع ہوگا؟ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ نعوذ باللہ مجنون نہیں ہے. ہاں انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے، اور اس میں تفصیلات میں آیا ہے کہ 2 مرتبہ دیکھا گیا ہے. ایک مرتبہ تو وحی کے نزول ہونے کے بعد گئے تھے، اس کے بعد کچھ زمانے تک نزول وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا پریشان غار حرا کے پاس سے نکل کے جا رہے تھے، ایک دم آواز آئی یا محمد، تو وہ آگے پیچھے دیکھے کوئی آواز نہیں ہے. پھر دوبارہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر دیکھے تو کوئی نظر نہیں آیا. اس کے بعد تیسری مرتبہ ہو گیا تو اوپر دیکھیں تو آسمان پہ دیکھیں تو جبرائیل علیہ السلام جو تھے پوری آسمان پہ پھیلے ہوئے. ان کو بعض حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے 600 ونگز ہیں. اللہ اکبر، ہم کو پتا بھی نہیں. تو خالی میں آپ کو بتانے کے لیے وہ کر رہا ہوں. ایک بڑی سی ایگل ہے، سمجھی، زبردست ایگل جو رہتی ہے نا، اس کے سامنے ایک چھوٹا سا بال ہے، پنگ پونگ بال جو بولتے ہیں نا، وہ بال ہو تو اس کو ایک پنجے میں اگر کرے دے تو وہ بال اس میں آ جائے گا. تو جبرائیل علیہ السلام کو جیسا ایکسپلین کرنے کے لیے بتا رہا ہوں، ایک زبردست ایگل ہے، اس کے سامنے یہ ساری دنیا کیا ہے، ایک چھوٹا سا پنگ پونگ بال ہے. وہ بال نیچے رکھا، اس کے اوپر ایگل اپنے پردے پناہ کھول دے تو کیسی زبردست آئے گی. تو ایسی جبرائیل علیہ السلام کو اس حالت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دیکھا. اس کے بعد پھر معراج میں جب گئے ہیں نا، وہاں بھی دیکھا گیا. وہ سدرۃ المنتہا تک وہاں ساتھ چلے ہیں. تو جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے. تو اس لیے بتایا گیا صادق المجنون ولقد رأى بالأفق المبين وما هو على الغیب بضنین وما هو بقول الشیطان الرجیم. پھر کہا کہ یہ تم قرآن کو شیطان کا نعوذ باللہ کہتے ہیں. فإن تذهبون هو إلا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. انسان کیا کرتا ہے؟
اپنے ذہن سے سوچتا ہے کہ میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، نیتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم جو بھی ارادے کر سکتے ہیں کر لو، مگر وہی کر سکیں گے جس کی اللہ تعالیٰ نے تم کو اجازت دی گی۔ وہ اپنے خواہش سے کوئی چیز کا نہیں کر سکتے، صرف اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی اجازت دی ہے وہی کام کر سکتے ہیں۔ اور پھر سورہ انفطار میں آخر میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ پھر یہاں بتا دیں کہ میں نے سمندر کا اور دریا کا بتا دیا نا، کہ جو یہ سمندر ہوگا اس وقت بعض مفسرین نے کہا ہے کہ جب قیامت ہوگی تو زمین شق ہو جائے گی اور سارا پانی اور سمندر جو ہے اس کے نیچے چلے جائیں گے۔ جانے کے بعد جو نیچے سے آپ کو پتا ہے والکونوز جو آتے ہیں نا، جو ایرپٹ ہوئے تو پھر آگ کے جیسا لاوا نکلتا ہے نا، تو پانی جا کر وہاں مل جائے گا، تو وہ لاوے میں مل کر وہ پانی کی جو ہے پھر وہ H2A کی جو کنسنٹریشن ہے، وہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کی جو کنسنٹریشن ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو لاوا میں مل کر وہ پانی جو ہے اس کے بعد وہاں سے وہ آگ نکلے گی کہ وہ زمین کے تڑاڑوں سے نکل کر آگ نکلے گی۔ اس کے بعد سورہ انفطار میں بتائیں گے اس کے بعد کیا ہوگا، خبریں جو ہے زبردست ہو جائیں گی، آگے پیچھے ہوں گی، سارے لوگ اس خبروں سے نکل کے آ جائیں گے۔ آنے کے بعد ہر جان جان لے گی کہ علمت نفس ما قدمت واخرت، وہاں تو صرف کیا لے کر آئے بتایا گئے تھے سورہ انفطار میں، کیا لے کر آئے اور کیا چھوڑ کے آئے، مطلب یہ کہ آپ جو نیک اعمال دنیا میں کرے تھے اور لوگوں کو تلقین دی تھی، اس کی وجہ سے اگر وہ نیک عمل کرتے تھے تو وہ آپ کے لیے بتایا جائے گا کہ یہ نیکیاں تم نے مرنے کے بعد جو چھوڑے تھے وہ بھی تمہارے ساتھ آئے۔ جیسا میں بتایا کئی مرتبہ بتایا کہ 3 قسم کے اعمال ہیں جو انسان ختم ہونے کے بعد بھی اس کا کنٹینیویشن ہوتا ہے، جو علم آپ نے چھوڑ کر لوگوں کو تلقین کیے، جو صدقہ جاریہ کیا، اور پھر نیک اولاد کو آپ نے تلقین کی اور نیکی کی تعلیم دی، تو وہ نیک اولاد جتنی عبادت کرے گی، نیکی کے کام کرے گی، اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اس کے کمپیریزن میں کسی نے ظلم و زیادتی کی اور لوگوں کے لیے اس ظلم کی ایک سبق چھوڑ کے گیا، اس کی تلقین دی کہ لوگوں کو ایسا دھوکہ دینا ہے، دنیا ایسا کمانا ہے، ایسا جھوٹ بولنا ہے، ایسا ظلم کرنا ہے، تو جس کو آپ نے تلقین دی تھی، جو لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے، تو وہ بھی آپ کے نام اعمال میں درج ہوگا۔ نہ صرف آپ نے جو برا کام کیا تھا وہ بھی لکھا جائے گا، اس کے علاوہ بتایا گا جو آپ نے چھوڑ کر آئے تھے نا اپنے پیچھے وہ بھی آئے گا۔ یہاں آدم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے نا، ان میں سے جو قتل کیا نا، جو نہا قتل کیا، اس کو ساری دنیا کے جتنے نہا قتل کرنے والے ہیں ان سب کا بھی عذاب اس کے ساتھ آئے گا، کیونکہ اس نے ایک چیز کی ابتدا کی تھی۔ جو برے کام کی ابتدا کرتی ہے اس کا تلقین کرتے ہیں، تو اس کو اس کے بعد جتنے جو برے کام کریں گے اس کے نام اعمال میں اس کو آئے گا۔ تو علمت نفس ما قدمت و اخرت، جو لے کر آیا وہ تو بھی ہے، اس کے علاوہ جو چھوڑ کے آیا، جس نیک کاموں کے لیے لگایا تھا تو وہ نیکیاں اس کے ساتھ آئیں گے، برے کاموں کے لیے چھوڑا تو اس کا آئے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین کے تعلق سے کہتے ہیں کہ یہ جو کرامن کاتبین ہیں یہ نگہبان ہیں، مقربین ہیں، یہ جانتے ہیں، یہ کچھ اپنے طور سے کوئی چیز نہیں لکھنے والے ہیں، یہ ان کا جو ہے اعلیٰ درجے کے سخا ہے اور ان کا جو ہے بڑا مقام ہے۔ یہ کسی سے نعوذ باللہ کوئی کسی کا سائڈ لینے والے نہیں ہے، کیا بھائی اس کے تعلق سے کچھ ایک نیکی کرا تو 2 نیکی لکھ دوں گا، ایسا نہیں ہے، ایک گناہ کرے گا تو 2 گناہ لکھ دو، ایسا نہیں۔ وہ جو ہم نے بتایا نا کہ کرامن کاتبین جو دونوں لکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اس کے تعلق سے ایک چیز میں بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ دیکھو ہم جو بھی کام کر رہے ہیں نا، ہم کتنے بھی کمرہ بند کر کے اکیلے میں تنہائی میں بھی آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ 2 فرشتے لگے ہوئے ہیں جو کمپلیٹ کنٹینیوس ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔ ان کے کس قسم کا کیمرہ ہے، کس قسم کا ریکارڈنگ مشین ہے، وہ آپ کو نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ وہ قیامت کے دن وہ اپنا ریکارڈ نکال کے بتائیں گے کہ یہ شخص نے یہ کام کیے تھے، یہ نیک کام کیے تھے، برائی کے وہ صرف ان کو حکم دیا گیا ہے کہ نیکی کا لکھنے والا فرشتہ نیکی کی بات لکھتا ہے، گناہ کرنے والے کے گناہیں لکھے جاتے ہیں۔ تو جب نیکی کا کوئی انسان نیک نیتی کرتا ہے تو یہ کئی مرتبہ آپ نے سنا بھی ہوگا، دا مومنٹ آپ ڈیسائیڈ کریں کہ کوئی میں نیک کام کروں گا تو نیکی کا لکھنے والا فرشتہ فوری نمبر 1 ایک نیکی تو لکھ ہی دے دیتا۔ اس کے بعد اگر آپ تکمیل کریں گے تو 9 نیکیاں اور لکھ کر 10 نیکیاں شمار ہو جاتی۔
اور برائی کا آپ ارادہ کرتے ہیں تو برائی کا ارادے کے ساتھ برائی کا جو لکھنے والا فرشتہ وہ بھی لکھنے کی کوشش کرتا ہے، ایک برائی لکھو تو نیکی کا فرشتہ کہتا ہے ٹھہرو ٹھہرو، اللہ نے تم کو اجازت نہیں دی ہے برائی کا، صرف خیال کرنے سے، نیت کرنے سے برائی کاؤنٹ نہیں ہوتی، اس کو جب تک وہ برائی نہ کرے گا نہیں لکھ سکتے، تو وہ برے کام کے لیے جائے گا تو پھر فرشتہ لکھنے کی کوشش کرے گا کہ نہیں ابھی تو صرف جا رہا ہے، برائی نہیں کیا۔ اس کے بعد جیسا میں ایک ایگزامپل دے رہے ہیں، کوئی شراب پینے کے لیے کوئی شراب کی جگہ پہ جا رہا ہے تو واک کر کے جا رہا ہے تو لکھنے جا رہا ہے تو نہیں، جب گلاس پکڑے گا لکھنے جا رہا ہے تو نہیں، جب گلاس میں شراب ڈال دی گئی لکھنے جا رہا ہے تو نہیں، جب گلاس اٹھائے گا لکھنے جا رہا ہے تو نہیں، جب تک اپنے ہونٹوں پہ لگا کے جب شراب پیے گا اس وقت جو نیکی کا فرشتہ اپنا ہاتھ ہٹا دے گا، کہے گا کہ ہاں اب تم لکھ سکتے ہیں کہ اس نے گناہ کیا۔ تو دیکھیے یہ کرامن کاتبین کے تعلق سے بھی میں بیان کر دیا ہوں کہ یہ، اور یہ بعض ایسے چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ سے ایسا بعض ربط ہے کہ بعض وقت میان عاشق و معشوق رمزیز کرامن کاتبہ رحم قبرنیس، بعض ایسی چیزیں بھی ہے جو کرامن کاتبین کے بھی سامنے نہیں ہوتے، وہ بس بندے اور اللہ کے درمیان ہو جاتے ہیں، وہ کیا نیا کیا ہیں وہ پتہ نہیں۔ جیسا کہ صوم کے تعلق سے آیا ہے نا، جتنی عبادتیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے کہ تم اس کا جو ہے اجر ان لوگوں کو دے دو، لیکن جب روزے کا اور صوم کا جب اجر ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ نہیں فرشتے نہیں، میں اپنی طرف سے اپنے ہاتھ سے دوں گا۔ تو یہ کیا چیز ہے ہم کو پتہ نہیں، مگر میں صرف آپ کے سامنے یہ جو ہے جانتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جنت والے الگ رہیں گے، دوزخ والے الگ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ دونوں گروپ کو سپریٹ کیا ہے، اور بتایا کہ اب دیکھ لو، اب تک جو نے جو زندگی گزار کر آئے تھے نا، وہ تو ایک عارضی زندگی تھی، پتہ نہیں 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال، 100 کے اوپر بھی بعض لوگ زندہ ہیں۔ تو دیکھیں یہ جتنے سال بھی زندگی گزارے تھے نا، یہ مختصر سی زندگی تھی۔ جو سورہ مومنین میں پوچھا گیا تھا نا کہ کتنے دن دنیا میں گزر کیا، وہ کہیں گے کہ جب کہیں گے کہ شاید ایک دن، یہ ایک دن کا کچھ حصہ، تو اللہ کہیں گے کہ نہیں، وہ ایک دن کا جو حصہ بتا رہے ہیں وہ بھی کچھ نہیں تھا، کیونکہ اب جو زندگی شروع ہونے والی ہے، یہ قیامت کے بعد جب سب لوگ جمع ہو جائیں گے، اب کہیں گے اب جو زندگی شروع ہونے والی ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، اس کو یہ زندگی ختم ہونے والی، یہ ہمیشہ چلے گی۔ اس کے کتنے سال چلے گی؟ اگر لوگوں کو بتائے جائیں گے کہ یہ جنت کی جو تمہاری زندگی ہے وہ کتنے سال کی ہے معلوم؟ جتنے اس وقت ساری زمین میں جو ذرات ہیں نا، جو چھوٹے چھوٹے ریزے ہیں، ان کو کاؤنٹ کریں گے تو اتنے سال کی ہے، تو لوگ مایوس ہو جائیں گے، صرف اتنی رہے گی کیا؟ نہیں، یہ ذرات بھی نہیں ہوں گی، انڈیفینیٹ ہے، اس کی لمٹ لیس ہے، اینڈ لیس ہے۔ جنت کی زندگی ختم ہونے والی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو جہنم میں جانے والے ہیں ان کی بھی جہنم کی زندگی جو ہے وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے اس میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ انفطار میں آخر میں بیان کیا ہے یوم الدین، یوم الدین 3 مرتبہ کہا گیا ہے کہ کسی کو اختیار نہیں سوا اللہ کے۔ اس کے بعد کہا ہے کہ یہ آج کا دن یوم الدین میں صرف اللہ کی حکومت ہے، اللہ کا حکم چلے گا۔ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ کیونکہ دنیا میں تو دیکھتے تھے نا کہ ڈیلیگیٹڈ پاور بھی تھی، کسی کے دوسروں کے ہاتھ میں بھی کچھ اختیار تھا، جو چاہے کر سکتے تھے، لیکن یوم الدین قیامت کے دن کسی کی حیثیت نہیں، کسی کے وقت نہیں، کسی کا کوئی حکم نہیں چلے گا سوا اللہ کے، صرف اللہ تعالیٰ ہے جو اس چیز کو کرنے والے۔ تو یہاں میں اختتام کرتا ہوں، مگر جیسے میں نے بیان کیا تھا زندہ لڑکی کے جو درگور کرنے کا سلسلہ ہے، آپ کو پتہ ہے نا، یہاں ہم لڑکیوں کے تعلق سے بیان کیا، اس کے تعلق سے میں ایک چیز اس کا اپوزٹ بیان کر دوں۔ وہاں جو بنی اسرائیل تھے نا، ان کے تعلق سے بھی وہاں بھی ڈیلیوری ہوتی تھی، وہاں اپوزٹ معاملہ تھا۔ وہاں دیکھتے تھے نیو بارن اگر لڑکا ہے تو فوری اس کو قتل کر دیا جائے، اور لڑکی ہو تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اور یہاں مشرکین جو تھے وہ لڑکی ہوتے ہی اس کو جو ہے ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس کے لیے کئی وجوہات بیان کریں۔ ایک تو یہ تھا کہ وہ سوچتے تھے کہ اب کھانے پینے کا موقع ہے تو اب ہمارے پاس اتنی غذا نہیں ہے کہ اس کو شیئر کر سکیں گے، لڑکی ہوگی تو اب اس کو بھی کھلانا پلانا کام مصیبت اٹھائیں گے۔
لڑکا ہوتا تو پھر سوچتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر ہمارے لیے وہ کمانے والا بن جائے گا، ہماری مدد کرے گا، کچھ سورس آف انکم ہوگی۔ آج کل بھی لوگوں کے یہ خیال ہوتا ہے نا کہ لڑکا رہے گا تو کل کے دن کچھ کما کے لائے گا، کچھ ایسا ہوگا۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ ہوتی تھی کہ کوئی جنگ وغیرہ ہوگی تو لڑکا ہوگا تو ہمارے ساتھ ہم وہ رہے گا۔ اس کے بعد یہ کہہ سکتے تھے کہ کبھی حملہ ہوتا تھا تو لڑکا تھا اور لڑکیاں تو لڑ نہیں سکتے تھے، تو جو لوگ حملہ کرتے تھے وہ جب دیکھتے تھے کہ لڑکیاں ہیں تو ان کو پکڑ کر لے کے چلے جاتے تھے۔ لے جانے کے بعد یا تو اپنی کنیز یا نوکرانی بنا کر رکھتے تھے، باندی بنا کر رکھتے تھے، یا اس کو بیچ دیا کرتے تھے۔ لڑکے رہتے تھے تو ان سے تو مقابلہ ہوتا تھا، مگر یہ سب ہوتا تھا۔ تو ایک صحابی نے ایک تفصیل بیان کی تھی، میں اس کا تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ ان سے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے افسردہ تھے اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے حضور نے پوچھا کہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنی لڑکی کو جو اس کے ساتھ میں نے کام کیا تھا وہ یاد آ کر رکھ میں رو رہا ہوں۔ حضور نے کہا کہ کیا کیے تھے؟ تو انہوں نے تفصیل بیان کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اصل میں جب لڑکی پیدا ہوتی تھی تو ہم لوگ دفن کر دیتے تھے، ختم کر دیتے تھے۔ تو میری بیوی جو تھی وہ جب لڑکی کو پیدا ہوئی تو وہ اپنے پڑوسی کے پاس چھپا دی، اور پھر اس نے جب میں پوچھا کہ کہاں ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ لڑکی ہوئی تھی، ختم ہو گئی تو ہم نے ختم پھینک دیا۔ تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، مگر اس کے بعد وہ پڑوسن کے پاس اس کو رکھتے تھے، اس کو ماں لے جا کے کھلاتی پلاتی، اس کو دودھ پلاتی تھی، اس کا لک آفٹر کرتی تھی، ہوتے تھے۔ لڑکی کا کافی بڑھ گئی، بڑھنے کے بعد کچھ سال کی ہو گئی تو جب دیکھے کہ تھوڑی سی بڑی ہو گئی، اب ہو گئی، اس کے بعد اس کو اپنے گھر میں لا لیے اور اپنے شوہر سے کہا کہ دیکھو میں تم سے اسی لیے چھپائی تھی کہ تم لڑکی کو ختم کرنے والے تھے، اب دیکھو تھوڑی سی بڑی ہو گئی ہے، اس کو دیکھو کتنی خوبصورت ہے، کتنی پیاری، کتنی محبت والی ہے۔ تو وہ آ کر دیکھ اس کو پھر والد سے ملا دیے تو والد سے بھی اس کو محبت ہو گئی، دونوں کے ساتھ کھانا پینا رہنا سا۔ اس کے بعد ہوتے ہوتے اب اس شخص کو پھر وہ اپنا وہاں کہ کل کے دن اس کو لڑکی کو رکھیں گے تو ہماری اس کو کہیں نکاح کرنا پڑے گا، وہ داماد کے سامنے، اور اس کے جو سسرال لوگ ہیں ان کے سامنے سر جھکانا پڑے گا، پگڑی اٹھا کر رکھنی پڑے گی، ان کی بات سننا پڑے گا، اور اپنے داماد کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے رہنا پڑے گا۔ تو یہ تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، کسی صورت سے اس لڑکی کو ختم کر دینا چاہیے۔ تو اس کو دیکھا کہ مگر لڑکی اتنی محبت سے رہتی تھی کہ خواہ کرتے تھی، تو اس نے ایک دن بچی سے کہا کہ چلو میں تم کو گھومنے پھرانے لے جاتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اچھی بات ہے، میرا جو سب سے اچھا ڈریس ہے نا میں وہ پہن کر آتی ہوں۔ تو وہ لڑکی گئی اور سب میں اچھا جو ڈریس تھا وہ پہن کر آئی، کہا کہ میں آپ کے ساتھ چل رہی ہوں نا پہلی مرتبہ تو میں چاہ رہی ہوں کہ بہترین ڈریس پہن کے چلو۔ اپنا والد کے ہاتھ پکڑ کے، چھوٹی سی لڑکی تھی، باتیں بھی کر رہی ہیں کچھ تتلاتے ہوئے کیسی قسم کے، چلتے رہے دور چڑھے۔ اس نے کہا کہ اب تھک جا رہے ہو، کتنی دور جائیں گے؟ تو ایک جنگل کے بیابان جگہ لے کے چلے گئے۔ جانے کے بعد وہ وہاں کھودنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ ابا جی یہاں کیا کھود رہے ہیں؟ اگر آپ پانی کے لیے کر رہے ہیں تو آبادی میں کھولتے، تو وہاں تو اگر پانی ملتا تو لوگ بھی فائدہ اٹھاتے تھے، اس جنگل میں آ کر کون کھودے گا؟ تو کون کنواں کھودے گا؟ تو بچے کی بات سنتے بھی نہیں رہے، وہ کھودتے جا رہے ہیں۔ دھوپ ہے تو اپنی جو اوڑھنی قسم کی جو تھی وہ دھوپ سے والد کو بچانے کے لیے ایسا پکڑ کے اس کے سر کے پاس کھڑے رہی قریب، اور وہ اس کے بعد جو کھودنے سے مٹی آ رہی تھی نا تو والد کے چہرے پہ تھی، تو وہ مٹی کو ایسا دور سے ہٹا کے صاف کرتے جائے۔ جب بڑا کھڑا ہو گیا تو اس کے بعد والد نے کہا کہ چلو میں تم کو یہاں کھڑا کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ اتنے گڑھے میں کیوں کھڑا کر رہے ہیں مجھے؟ اس نے کہا کہ نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے دکھتے ہیں۔ تو گڑھے میں رکھ دی، اس کے بعد وہ کھڑے رہے۔ اس نے کہا کہ ابا جی کیا کر رہے ہیں؟ تو اس کے بعد اس نے مٹی پھینکنا شروع کر دی۔ اس نے کہا کہ ابا جی یہ مٹی میرے پہ کیوں پھینک رہے ہیں؟ اتنی مٹی دے اس کی جو ہے کمر تک آ گئی، اس کے بعد اونچی آ گئی۔ تو اس نے کہا کہ ابا جی میں ہل نہیں سک رہی۔ تو اس کے بعد کیا، اس کے بعد اتنی دیر ہے کہ اس کے بعد حلق تک آگے کھانس رہی ہے، مگر ابا جی پکارتے رہے۔ اس کے بعد اوپر سے مٹی ڈال کے ختم کر دیا میں۔ تو اس کے بعد وہ شخص نے جب بیان کیا تو جب نیچے چہرہ رکھ کے بیان کر رہا تھا، جب اوپر دیکھا تو کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو۔ لوگوں نے کہا کہ تم نے حضور کا تکلیف پہنچایا؟ حضور نے کہا کہ نہیں، پھر سے بیان کرو، پھر سے دوبارہ پھر سنا۔ اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ہیں
تو یہ سلسلہ تھا. مگر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک شخص تھے، ان کا نام تھا صعصع بن ناجز. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اسلام قبول کیا، انہوں نے کہا کہ حضور ایام جاہلیہ میں جب لڑکیوں کو جب دفن کرنے کا اور سلسلہ ہوتا تھا، میں کوشش کرتا تھا کہ جہاں بھی کہیں لڑکی پیدا ہوئی ان کے پاس جا کر ان کے والدین کو کہتا تھا کہ آپ ان کو ختم نہ کریں، ان کو دفن نہ کریں، میں آپ کو 1 اونٹ چاہیے تو دیتا ہوں یا 2 اونٹ چاہے تو دیتا ہوں. لوگ اکثر بولتے تھے کہ اگر 2 اونٹ دے دیں گے نا تو پھر ہم اس لڑکی کو دفن نہیں کریں. تو کہتے ہیں کہ 360 لڑکیوں کو میں نے بچایا اور ان کے والدین کو 2 اونٹ ہم دیا کرتا تھا. اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مجھے کچھ اجر ملے گا؟ حضور علیہ السلام مسکرا کے کہا کہ دنیا میں تو دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ نے تم کو ایمان اور اسلام کی توفیق دی، تمہارے نیک کام کی وجہ سے تم کو اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا، مگر اس کے بعد اب آخرت میں کیا ملے گا اس کو کیا پتا. اللہ تعالیٰ جو اس 360 جو لڑکیوں کو دفن سے بچایا اس کا کتنا زبردست ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، یہ جو ہے بخاری کے، مسلم کے، ترمذی میں جہاں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے 3 لڑکیاں ہو ان کو لک آفٹر کرے، بڑا کرے، کھلائے پلائے، نیک تعلیم دے اور دین و اسلام پہ قائم رکھے، بڑے ہونے تک رکھے گے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو کے لیے جنت واجب کر دے گا. اور سب سے بڑی بات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی 2 انگلیوں کو ملا کر کہا کہ وہ شخص اور میں جنت میں ایسے رہیں گے. اتنا کلوز بتایا کہ وہ لوگ مجھ سے اتنا کلوز رہیں گے جنت میں. پھر کئی دوسرے جگہوں پہ پڑھا کہ 3 کے بجائے اگر 2 لڑکیاں بھی ہو تو ان کے لیے بھی ہے. اور کئی حدیثی کتابوں میں تفصیلات ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اہم چیزیں ہمارے سامنے بیان کی گئے ہیں. تو یہ دونوں صورتوں کو، جیسا میں ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے اس کی نہ صرف تلاوت کریں گے، ترجمہ بھی دیکھیں گے اور تفسیر کے تعلق سے بغور کریں گے. صرف ہمارے لیے یاد دہانی ہے کہ قیامت کا دن آنے والا ہے اور اس کے لیے ہم کو صبح سے شام تک یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اس دن کی کیا تیاری کی اور ہم کو کس گروپ میں جانا ہے، اس کی فکر کریں. ہمیشہ فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ ہم اس دوسرے گروپ کی طرف چلے جائیں. نہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے، ہم کو جنت میں جانے والے گروپ میں ہمارا اپنا رحم و کرم فرمائے. ہمارے پاس نیک عمل کرنے کی کوئی ہمارے پاس نہ سمجھ ہے، نہ نیت ہے، نہ طاقت ہے. صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ہم اس سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو سچی پکی ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، ہم سے نیک کام کرا تاکہ ہم جنت میں جانے والے بن جائیں. آپ کے سوا کوئی ہم کو جنت میں داخل کرنے والا نہیں ہے، صرف آپ اپنی رحمت کے توفیق داخل کریں گے. جنت میں کوئی شخص اپنی اعمال کی وجہ سے نہیں جائے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے داخل کر دے گا. ہاں، ہمارے اعمال کام آنے والے ہیں. اعمال داخلے کے بعد جنت میں اعمال کے لحاظ سے اس کا اسٹیٹس ہوگا، اس کا کیسا محل رہے گا. 1 محل رہے گا، کئی محلے رہیں گے، اس کے غلام رہیں گے، اس کے کام کرنے والے رہیں گے، ٹینیلر ہوں گے، اس کا کیا مقام ہوگا. تو جنت میں اعمال کے لحاظ سے ہر انسان کا ایک الگ الگ مقام رہے گا. تو اللہ تعالیٰ سے یہاں ختم کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کہا گیا سنا گیا اس کو اپنی رحمت کے توفیق قبول فرما. جو ہم سے کوتاہی ہو گئی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے توفیق ہم کو معاف فرما دے. اب دعا کر لیتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انی اسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا علما کاملا واقعا ودعاء واجبا وبدنا صابرا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وقلبا صابرا وقلبا صادقا وقلبا منورا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا
وأكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين وجعلنا من المتقين وجعلنا من المحسنين وجعلنا من المخلصين وجعلنا من المخلصين وجعلنا من المخلصين وجعلنا من عبادك الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. یا اللہ پاک ہمارے سارے دعاؤں کو اپنے رحمت کے تفضل قبول فرما. ان سے کوتاہیاں غلطی ہو جاتی ہے اپنی رحمت کے تفضل معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. اور جو پریشان حال ہے ان کو پریشانی سے نجات عطا فرما. جو قرض دار ہیں ان کو قرضوں سے نجات دلا دے. ہمارے دوست احباب رشتہ دار جو اس دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اپنا رحمت فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجے بلند فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی رحمت کے طفیل جنت کے اعلیٰ درجوں میں دانے والے بنا دے. اور اللہ تعالیٰ جیسا ہم یہاں بیٹھ کر اس میٹنگ میں جیسا مسلمانوں کا گروپ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو پتہ ہے کہ ہمارے اوپر فرشتوں نے سایہ کیا ہوا ہے. ہمارے جو ہو رہے ہیں ان کو گواہی میں لے کر آپ کے پاس پہنچ کر اس کی تفصیلات بیان کرتے ہیں کہ اس جگہ لوگ بیٹھ کر آپ کی قرآن کی اور حدیث کی باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ چیزیں آپ تک بیان ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور پھر جنت میں بھی ہم کو اسی طریقے سے بیٹھ کر ایک دوسرے سے ملنے اور بات کرنے کے موقع دیتا تھا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اغفر وارحمنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ آپ سب لوگوں کو. وعلیکم میں ممنون مشکور ہوں. آپ کو پتہ نہیں کہ یہ جو ہم بیٹھتے ہیں زوم میں بیٹھتے ہیں اور آپ لوگ شامل ہوتے ہیں تو مجھے کتنی مسرت اتنی خوشی ہوتی ہے. ہمیں بھی ہوتی ہے. ہنڈریڈس اینڈ تھاؤزینڈس اور ملینس آف پاؤنڈ اگر مجھے ملے تو اتنی خوشی نہیں ہوتی جس خوشی اللہ حافظ. کوئی کوشچن ہے تو کر لیں، نہیں تو پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ سنڈے پلیز آپ لوگ جوائن کریں گے تو مجھے بڑی مسرت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر خسرو بھائی. جی الحمدللہ. وہ آپ افسری بہن آپ کی جو دوست ہیں ان کا تو ذکر میں ان کو انکلوڈ کر لیتا ہوں میں انشاءاللہ. آپ جتنے ہمارے دوست احباب سن رہے ہیں اگر ان کے بھی کوئی دوست احباب یہ جاننے والے کوئی جوائن کرنا چاہتے ہیں تو مجھے ٹیکسٹ کر دیں تو پھر میں ان کو گروپ میں جوائن کر لیتا ہوں تاکہ وہ ڈائریکٹ مل سکیں انشاءاللہ. جی